بڑے دیگر سے باجماعت بیدار صلوات سے نوازیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہا الی یوم الدین وبعد یوم الدین بشمار۔ تمام ہم اللہ رب العزت کے لیے ہے جو لائق حمد ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وہ ایسا اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہ ایسا آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ وہی رزق دیتا ہے، وہی شعور دیتا ہے، ہوائیں وہی چلاتا ہے، فضائیں وہی مہکاتا ہے۔ وہی تو ہے جو سینہ زمین میں چھپے ہوئے دانے گندم کو شگافتہ کر کے اپنی رحمت سے اسے لبریز کرتا ہے اور انسان کے رزق کی خاطر 12-14 بالیوں میں اس کا رزق سامنے لاتا ہے۔ تمام حمد اس پروردگار ارض و سماوات کی جو مالک ہے، مملوک اسی کی ہے، جو خالق ہے، مخلوق اسی کی ہے۔ زمان و مکان میں وہ نہیں آتا، بیان میں وہ نہیں آتا، طائر تخیل وہاں جا نہیں سکتا، جسم و جسمانیت سے وہ مبرہ ہے، تو پھر کون بتائے کہ وہ کیسا ہے؟ وہ رازق ہے تو کس کے ہاتھ سے رزق دیتا ہے، وہ سمیع ہے تو کس کے کان سے سنتا ہے، وہ بصیر ہے تو کس کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ کے اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم روزے رکھ کے اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم عبادات کر کے اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کی رضائیت کو دیکھنا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے راضی ہوگا۔ راضی ہوتے دیکھنے کے لیے چہرہ چاہیے کہ بندہ ناراض ہے یا راضی ہے۔ چہرہ آ گیا تو خدا نہیں رہے گا، اور اگر وجود میں آ گیا تو وہ مقید ہو جائے گا۔ حد و قید سے وہ بہت دور ہے، ماورا و مبرہ ہے، تو پھر کیسے سمجھ آئے کہ ہم سے وہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ کوئی نہ بتا پاتا۔ اگر دروازہ آل محمد کا سردار چھٹا امام بیٹھ کے یہ نہ بتاتا دنیا والوں، اگر تم چاہتے ہو خدا کو راضی کرو تو عبادتیں ایک طرف کرو، نحن مرضات اللہ، ہمیں راضی کر لو، ہم راضی ہو گئے، خدا راضی ہو جائے۔ درود و سلام صاحبان محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے جو لائق درود و سلام ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا دعا کو خداوند ذوالجلال، خداوند حسین اعتزال بھائی اور خانوادے کے تمام شرعی حاجات کو قبول منظور فرمائے۔ مجلس رائے حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہے، کبھی یہاں سے پھر اگلی مجلس میں، وہاں سے پھر اگلی مجلس میں، کبھی علم کی شکل میں، کبھی شبیہ کی شکل میں، کبھی جھولے کی شکل میں، کبھی مہندی کی شکل میں۔ یہ حسین ہے جو چلتے ہوئے گلی سے، بازار سے، چوک سے، دن اور رات سے، بدلتے ہوئے تغیرات سے، تبدلات سے، احساسات اور جذبات کی کیفیات سے نکلتا ہوا دنیا کو پیغام دے رہا ہے۔ دیکھو آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھو، آؤ تم در ہو میں تمہیں حر بنا دوں گا، آؤ میرے جلسے میں، آؤ میری مجلس میں بیٹھو۔ کائنات میں واحد دروازہ ہے حسین ابن علی کا۔ اگر تم بھوکے ہو آؤ کھانا دوں گا، اگر تم پیاسے ہو آؤ میری سبیل سے پیاس بجھا لو، اگر تم بے قدر ہو آؤ تمہیں مقداد بنا دوں، آؤ تم بے زر ہو تمہیں ابوذر بنا دوں، اگر متلاشی ایمان ہو تمہیں سلمان بنا دوں۔ میری کشتی کی طرف آؤ تو صحیح کہ میرے دروازے پہ چلنے والے، بیٹھنے والے، اٹھنے والے، جہاں کے مرضی رکھنے والے ہو، میں انہیں ایسا نوازتا ہوں کہ بے عزت ہو تو عزت لے کے چلے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں واقف ہوں، موسم نے کافی خراب کیا، بس دامن وسعت میں جتنی گنجائش ہے، اگر آپ بیدار ہیں تو میں کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کر لوں۔ دیکھیے، یہ کریم کربلا کی مجلس بہترین پیام عمل ہے تعمیر سیرت۔ یہ عزاداریاں بہترین ضابطہ ہیں اگر انسان اپنے آپ کو نکھارنا چاہے۔ نہ تو کسی پہ تمسخر کی کوئی بات ہے، نہ کوئی طنز ہے۔ ہمیں حسین علی کے کرنے سے فرصت ملے تو ہم کسی کی بات کریں گے۔ ہمیں اس گھر کے دروازے کے دہلیز پہ آئے ہوئے نہیں سمجھ آ رہے، ہمیں اور کسی کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محبت کی بات ہے، حسین دل جوڑنے کا نام ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آئے تو بھی حسین کے
فضیلت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر کوئی چھوڑتا چلا جائے پھر بھی اثر نہیں پڑتا۔ حسین معیار دیکھتا ہے، مقدار نہیں دیکھتا۔ اگر معیار دیکھتا تو 9 لاکھ زیادہ تھے، حسین مقدار دیکھتا ہے، اور مقدار میں اگر 72 بھی لے آئے اور چراغ بجھا بھی دے تو دنیا کو بتاتا ہے کہ سنو، بجھایا ایک دیا شاہ نے، 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بس دعا لینے کے لیے بھائی کا حکم تھا، آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی، میں سوارت ہوگی، یہ نجات کی کشتی ہے، ایسا ہی ہے۔ چلیے میں آپ کو تھوڑا سا اور ملانے کے لیے، کیونکہ میرے بعد میرے محترم ایک عالم دین سید زادہ نے خطاب کرنا ہے، تو تھوڑی سی جگہ ہموار ہو جائے، اذہان کی زرخیزی کو اپنی طرف لے آؤں تاکہ وہ آسانی سے اپنا خطاب فرما سکیں۔ توجہ رکھتے ہیں، کیسا کریم ہے حسین، کیسا کریم کا کریم بندہ ہے حسین، کس طرح سے مجلس برپا ہے، کس طرح سے جاری و ساری کی لنگر۔ آئیے چلتے ہیں۔ خدا نے عذاب بھیجا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا پہ کرونا کی شکل میں، ایسا ہی ہے، بڑی بڑی معاشرت، بڑی بڑی اکنامکس تباہ و برباد ہو گئی، بڑے بڑے رئیس لوگ پریشان حال ہو گئے، ایسا ہی ہوا۔ بھائی توجہ میری جانب رکھیے گا، بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے، کیا ہوا یار، تباہی آ گئی، کاروبار بند ہو گیا، منڈیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، کوئی گاہک نہیں ہے، حال بڑا بے حال ہو گیا ہے، 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حسین کی کریمی، حسین کی کشتی بتانے جا رہا ہوں، اور اسی سے آگے میں سفر کروں گا۔ ساری دنیا پریشان ہے، بیٹے کی شادی کرنی تھی، بڑے سادگی سے کرنی پڑی ہے، بیٹے کی شادی کرنی تھی، معاملات بڑے الجھ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، کیا ایک بیماری آ گئی ہے، اس بیماری نے کاروبار الٹ پلٹ کر دیے، اس بیماری نے معاشرت کا برباد کر دیا۔ اب سر اٹھائیے اور مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، پوری دنیا بشمول پاکستان اس کرونا وائرس سے پریشان ہوئی، لیکن میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں، اور ہوا کے دوست پہ جہاں پیغام جاتا ہے وہاں سے ہر بندے کو کہتا ہوں، لاؤ کوئی ایسا بانی، لاؤ کوئی ایسا ادادار، لاؤ کوئی ایسا مجلس کروانے والا جس نے اشتہار پر لکھا ہو کرونا کی وجہ سے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کم مجلس سننے آنا، میرے پاس کھانا کم ہے۔ حسین کا لنگر کل بھی جاری تھا، حسین کا لنگر آج بھی جاری ہے۔ جو آئے گا نہیں، آپ کی سلامت رکھے، محبت کا پیغام اور یہ پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ جانا۔ حسین کی مجلس کے لیے مت سوچئے کہ میں جاؤں گا تو مجلس ہوگی، نہیں بھائی، میرے اور آپ کے آنے سے مجلس نہیں ہے، خدا ایک ذاکر ہے، یہ جاری و ساری ہے، یہ ہر عالم سے پہلے، ہر امکان سے پہلے، ہر حدود سے پہلے ان کا ذکر موجود ہے، اور کچھ نہیں ہوگا، ان کا ذکر موجود رہے گا۔ کیا یہ کمال نہیں ہے؟ کیا یہ احسان الہیہ نہیں ہے؟ کہاں ہماری زبان، کہاں نام علی، کہاں ہماری آنکھیں، کہاں یہ اشکیاء حسین؟ آئیے، حسین کی کشتی کس طرح سے رواں دواں ہے، آپ کو 2 کشتیاں بتانی ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت دے دیں گے۔ متوجہ ہیں؟ جتنے متوجہ ہیں اتنی بلند صلوات۔ نجات کی کشتی ایسے ہی ہے، نجات کی کشتی ہے، مصباح الخدا سفینۃ النجات ہے۔ کیسے؟ حسین کی کشتی کو سمجھنے سے پہلے قرآن سے ایک اور کشتی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، میں بیج نازل کرتا ہوں، تو اسے بو دے، میری رحمت و برکتوں سے درخت اگیں گے، بنیں گے، ان کو تو پشتے بنانا، کشتی بنا لینا، اعلان کر دے، عذاب آئے گا۔ ایسے ہی پوری ہوا نے پیغام پہنچا دیا، جوڑوں کی شکل میں لوگ تیار ہونے لگے، جانور چرند پرند سب تیار ہونے لگے۔ توجہ ہاتھ رکھیے گا، لطف آئے گا آپ کو محبت حضرت حسین ابن علی کا۔ سب تیاری کرنے لگے، کشتی بن رہی، عذاب آئے گا۔ جنگل میں پیغام پہنچا، ہوا کے دوش میں ایک کس کے ذریعے؟ ہوا کے ذریعے۔ کس کو؟ ایک بڑھیا، اس کا کوئی خانوادہ نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، بیٹھی ہوئی ہے کہاں پہ؟ اپنی کٹیاں میں۔ اس نے سنا کہ کشتی بن رہی ہے، توجہ ہے بھائی، کشتی بن رہی ہے، اور کشتی میں جو بیٹھے گا وہ بچے گا، جو رہ گیا، یہ مجلس حسین کی کشتی ہے، جو رہ گیا وہ بکھر جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ حسین کی کشتی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نجات کی کشتی ہے، حسین کی مجلس نجات کی کشتی ہے۔ اٹھی وہ بڑھیا، اپنی کٹیا اس نے چھوڑی، چلتے چلتے پوٹلی بنائی، جو اتزال میں تھوڑا سا سامان تھا لے کے آئی، یا نبی میرا سلام، حضرت نوح نے کہا ہمارا سلام۔ کہنے لگی سیلاب آئے گا، عذاب آئے گا، کہاں آئے گا؟ تو کہنے لگی چلیں
سر اٹھائیے، میرے ساتھ بولیے گا چلے. سرکار نے فرمایا نہیں ابھی نہیں وقت آیا، ابھی چلی جا. وہ چلی گئی. 10-12 دن بعد بھیا پھر آ گئی. سرکار سلام تھا، میرا سلام کہا سرکار چلے. سرکار نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی لوٹ جا. 15-20 دن بعد پھر آ گئی. سرکار میرا سلام کہا میرا بھی سلام. سرکار چلے. سرکار نے فرمایا چلی جا. مہینے بعد پھر آ گئی. سرکار سلام فرمایا میرا بھی سلام. کہا چلے. اس چلے پہ توجہ رکھنی ہے، حسین کی کشتی کا لطف آئے گا اور آپ یقیناً سوار ہو جائیں گے اور کربلا پہ جا کے قرار پائیں گے. سرکار نے فرمایا چلی جا، جب جانا ہوگا نا میں تجھے بلا دوں گا. وہ چلی گئی. کشتی بن گئی، لوگ سوار ہو گئے. عذاب آ گیا. اللہ کہتا میں نے آسمان کے دروازے کھول دیے، چادریں نازل ہو گئی، زمین کھدر کی طرح سفید ہو گئی، کوئی چیز نہ بچنے پائی، ہر چیز تباہ ہو گئی. صرف وہی بچے جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا نام لے کے، کسی کا نام لے کے کشتی کو ہجوتی پہ جا کے قرار پا گئی. حواری اترے، نبی اللہ اترے. کہا سب آئے ہو؟ وہ مائی. کہا نہیں آئی. کہا کیوں نہیں آئی؟ کہا آپ نے بلائی نہیں. کہا چلو واپس، توجہ چلو واپس. ساتھی ساتھ لیے، دوست ساتھ لیے، وہاں آئے. جنگل میں کچھ نہیں تھا، جھونپڑی موجود تھی، کٹیا موجود تھی، بڑھیا موجود تھی، الاؤ روشن تھا، بڑھیا اندر موجود تھی. اذان جا چکا. نوا کے گلے میرا سلام، سر اٹھانا. نوا کے گلے میرا سلام، کہنے لگے میرا سلام. جیسے ہی نو کی آواز سنی نا، چہرے نبی دیکھ کے دیے چلے. تھوڑی توجہ کرو. چلے. سرکار نے فرمایا بی بی عذاب آ گیا، ختم ہو گیا، قرار پا گئی کشتی، معاملہ تمام ہو گیا. کہنے لگی تیری نبوت کی قسم ہے، نہ مجھے بارش کا پتا، نہ مجھے عذاب کا پتا، مجھے جو پتا ہی نہیں چلا. کہنا یہ چاہتا ہوں وہ نوح ہے، یہ فقر نوح ہے، اس کی کشتی جا چکی. ہاں حسین کی کشتی میں بیٹھ جا، قیامت آگے چلی جائے گی، تجھے پتا نہیں چلے گا. حسین کو سمجھ تو صحیح، کیسا ابر کرم کا بھیگتا ساون ہے حسین. مسئلہ بڑھ گیا، مخمصے کا شکار ہو گئی دنیا. اپنی مرضی سے اسلام کی تشریحات کرنا شروع کر دی. اسلام کی کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے. نہیں، آؤ دیکھو حسین سے کہ اسلام کیا ہے. جسے چاہتے ہو، جہاں چاہتے ہو، جتنا معتبر اور مقدم جاننا چاہتے ہو جانو. سروکار ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں. لیکن ایک بات تو بتاؤ، جو در پہ بیٹھا ہے وہ تو معتبر، اور جو گود میں بیٹھا ہے، جس نے نبی کو اٹھایا اسے تو سلام، اور جو نبی کو اٹھا رہا ہے اور جس کو نبی اٹھا رہا ہے. چلیے میں آسان کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ترجمان قرآن. کسی نے مجھے ابن عباس، آپ نے قرآن کی اتنی خوبصورت تفسیر کیا کرتے ہیں، تشریحات کیا کرتے ہیں. کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ کون سے درس میں پڑھے ہیں؟ کون سے مدرسے میں پڑھے ہیں؟ ابن عباس مجھے بلا کے کہیں گے دیکھو میں کسی درس میں نہیں گیا، میں کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، میں کسی مدرس کے پاس نہیں گیا. ایک دن میں گھر سے نکلا، میں چلتا چلتا آ رہا تھا، آپ سے روپے رسالت چمک رہا تھا، احمد مصطفیٰ کا چہرہ چمک رہا تھا. یعنی جبرائیل و میکائیل اسرافیل کھڑے تھے کہ عالم امر کا مالک حضرت مصطفیٰ گفتگو فرما رہا تھا. سرکار کے منہ میں کھجور تھی، سرکار نے کچھ گٹھلی کو چوس رہے تھے. میں نے کہا اللہ مجھے بھی عنایت فرمائیے. مصطفیٰ نے مجھے انگوٹھی کو دے دی، وہ میں نے گٹھلی اپنے منہ میں رکھ لی. جیسے ہی منہ میں رکھی تو میرے دل میں علوم کا سمندر روشن ہوا. اب بندہ خدا حسین کو سوچ نہیں جھک جا، جو گٹھلی چوسے وہ تو بلند ہو گیا، اور جو سوال چوسے چھوڑ دے باتیں اوپر نیچے کی ادھر ادھر کی. کچھ اور کہیں تھوڑا سا خدا سے پوچھ کے گھر والے کون ہیں، جس نے بھیجا ہے، جس نے مالک نے بنا، اس سے پوچھ. شیعہ نے سبھی پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کی اجازت توجہات ہوں تو میں آپ کو آسان سا ترجمہ کر کے آگے گزارنا چاہتا ہوں. آئیے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے گھر والے کون ہیں. اس کا رسول ہے، اس کی محبت کا مرکز. اب جس کو چاہو تم رکھ لو، لیکن نہیں، جب رسول اس کی محبت کا مرکز ہے تو ہر وہ بندہ مرکز ہوگا جو رسول کے ساتھ ساتھ خدا کے قریب ہو. قربت میں بیٹھنا محبت نہیں ہوتی.
آپ کسی کے پاس بیٹھ گئے تو آپ اس کے دوست عزیز ہو گئے؟ نہیں. کتنے ہی ایسے ہیں جو رسول معظم کے پاس بیٹھتے ہیں لیکن زبان رسالت میں شک کرتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کرن میں رہتے ہیں، رسول کو دیکھا بھی نہیں لیکن محبتوں میں کیسے لبریز ہے کہ رسول کے 4 سال آئیے آپ کو کچھ چہرے، کچھ ہستیاں، کچھ نور بتا کے میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. پھر کبھی موقع ملا تو مفصل انشاءاللہ گفتگو. توجہ ہاتھ رکھیں گے اگر میرے ساتھ. خدا سے پوچھتے ہیں پروردگار تو بتا رسول کے محبت کرنے والے یا رسول کے گھر والے کون ہیں؟ یہ جو چل پڑا ہے بڑا مخمصہ میرے نوجوانوں کے لیے بنا دیا ہے کہ بھائی اہل بیت میں سبھی آتے ہیں، اہل بیت میں سبھی کو تم تسلیم کر لو. بھائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہے اور نبی کے ساتھ جو ہوگا کم از کم وہ اتنا تو بے عیب ہو، اتنا تو پاک ہو کہ نبی بھی اسے اپنے گلے سے لگا رہے ہیں. تاریخ نے ایک حدیث بتائی ہے، تاریخ نے واقعہ بتایا ہے، تاریخ نے ایک بہار سمجھائی ہے. کون سی بہار ہے؟ ایک صحن ہے، ایک گھر ہے، عمران ہاؤس ہے، اسٹریٹ نمبر 1214 ہے. تھوڑی سی سمجھ چاہیے. اسٹریٹ نمبر 1214 ہے، عمران ہاؤس ہے، مقدس دروازہ ہے. اندر ایک شہزادی ہے جو جبرائیل جیسے فرشتوں کو دروازے پر روک دیتی ہے. وہ خدا بند جلال کی تصویر ہو تقدیس میں خدا ہے، سیدہ ہے، عالمہ ہے، غیر معلمہ ہے، محدثہ ہے، فقیہہ ہے، بطول بی بی ہے، مریم کی سردار ہے، تصویر میں مصروف ہے. بی بی کہتی ہیں میں نے دیکھا میرے بابا آئے اور آپ نے کہا میرا سلام. کون ہے اہل بیت رسول؟ توجہ، میرا سلام. میں نے کہا بابا میرا سلام. میرے بابا نے کہا میں جس میں کچھ کمزوری محسوس کرتا ہوں مجھے اپنی چادر تو دے دے. کمال نہیں ہوگی، نو کو پتھر لگے، اللہ جبرائیل سے کہے جا کے شفا دے دے. وہ نو ہے جس سے سکون جبرائیل کے پروں سے ملے. یہ زہرا ہے جس کی چادر سے مصطفیٰ کو سکون ملے. بیوی نے چادر یمانی دے دی. سرکار رسالت اس طرح فرما رہے ہیں، سرکار مسکرا رہے لیٹے ہوئے. بیوی کہتے تھوڑی دیر گزری، امیر کائنات آ گیا، اللہ کو مشکلات آ گیا، غریبوں کا سہارا آ گیا، امیروں کا سہارا آ گیا، پریشانوں کا کنارہ آ گیا، بے بسوں کی کس آ گیا. علی مرتضیٰ آیا، میرا سلام کا ہمارا سلام کا خوشبو بتاتی ہے. پہنچ گیا میں کیا بات کر رہا ہوں. خوشبو بتاتی ہے، خوشبو بتاتی ہے کہ گھر میں میرا بھائی کہاں ہے، کہ کدھر کا وہ چادر کے نیچے. قریب آئے، پتہ نہیں اب چپ رہیں گے یا بولیں گے، مجھے اس سے سروکار نہیں دی، لیکن ایک بڑی باریک میں اسے پیغام لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. علی قریب آئے اور آگے سلام کیا، جواب سلام کیا اور سرکار نے کہا اذن لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت ہے. اب بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی جب خون ہو کے بغیر اجازت نہیں جا رہا تو صدقے والا بغیر اجازت کیسے جائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. بس میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، قرآن سے خدا سے پوچھتے ہیں بیت کون ہے. علی مرتضیٰ ظاہر ہو گئے. بی بی کہتے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ امن کی مہکار محسوس ہوئی، خوبصورتیاں محسوس ہوئی، کلیاں کھلنے لگی، شگفتیاں کھلنے لگی، سامنے آنے لگے. بابا وہاں توجہ میری جان رکھیے. میں نے دیکھا شہزادہ امن آیا، یعنی میرا حسن آیا. اماں میرا سلام. میں نے کہا میرا سلام. کہا ماں خوشبو بتاتی ہے کہ نانا موجود ہیں. کہا نانا بھی ہیں اور بابا بھی ہیں. قریب آئے حسن، سلام کی، اجازت دی، داخل ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، کائنات کی بقا، خدا کی حیا، علی کی جزا، آل محمد کے ماتھے کا جھومر حسین ہے. اما سلام، میرا بھی سلام ہے. کہا نانا کی خوشبو ہے. کہاں نانا موجود ہے. کہا کہاں ہیں؟ چادر یمانی کے نیچے. بیوی کہتی ہے یہ چاروں تن اکٹھے ہو گئے تو میں بھی قریب گئی. اب دعا چاہیے آپ سے. میں بھی قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا مجھے بھی اجازت ہے. اب میرا عشق کہتا ہے. رسول نے مسکرا کے کہا ہوگا تو نہیں آئے گی تو وہ آیت کیسے آئے گی؟ تھوڑا سا بولو، تھوڑا سا بولو. وعلیکم السلام. تو نہیں آئے گی تو وہ آیت کیسے؟ اب نبی نے چاروں کونے چادر کے لیے اور اسے باندھ دیا. بار بار کہہ رہا ہوں بڑی باریک بینی سے آپ کی سماعت مقدس سماعتوں سے ہو کے دعا لینے کی خاطر میں آگے میرے حاضر سب موجود ہیں. بہت بڑے فقیر ہیں، مفکر ہیں، عالم دین ہیں. مفصل فضائل و مسائل سنائیں گے. سرکار نے گرا کیوں لگائی؟ شاید ہی چاہتے ہوں رسول اللہ کہ اندر سے کوئی باہر نہ جائے. میرے بزرگ بولیں گے باہر سے کوئی اندر نہ آئے. وہیں ایک بی بی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں. رسول مقدس سے مسکرا کہا تو خیر پہ ہے لیکن اہل بیت میں نہیں ہے. دنیا کو سمجھ نہیں آئی جب خیر والی اہل بیت نہیں ہے تو شان والی اہل بیت کیسے ہے؟
زحمتیں تمام کر دوں گا، میں آپ کی بڑی جلدی سے زحمتیں تمام کر دوں گا۔ یہ بداعی ہو گئی، چادر کو بند کر دیا گیا۔ اب اللہ نے پوچھا، نبی تو کہا نا یہ میرے ہیں، تو ان سے محبت رکھ، جن سے محبت رکھے۔ یا ربی ومن تحت الکساء، اذان حسین صدقے میں توجہ ادھر میری جانب آپ رکھیں گے۔ ومن تحت الکساء، تو خدا ہو سکتا ہے اس نے کہا ہی ہو، جبرائیل پہچان تو صحیح اذان کے صدقے میں۔ بھائی دو جو مجھے کہہ رہے ہیں صلوات اجازت دیتے ہیں میں بات مکمل کر لوں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چاروں دن اکٹھے ہو گئے۔ ومن تحت الکساء کون ہے؟ تو ہو سکتا ہے کسی کی کہوں جبرائیل پہچان کے دیکھ، تو ان کے گھر آتا جاتا رہتا ہے، کبھی دربان بن کے، کبھی درزی بن کے، کبھی غلام بن کے، کبھی پیغام لے کے جاتا ہے۔ تو اس نے بھائی نہیں کہا ہو دیکھو یہ پردہ توحید کے پیچھے ہوں تو نہیں پہچانے جاتے، یہ پردہ طہارت کے پیچھے ہوں تو نہیں پہچانے جاتے۔ اب اللہ نے بتایا اہل بیت رسول کو، نے بات تمام ہو گئی۔ خدا بند وجنا تو ہی بتا۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا نبی ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ اس کے بچے ہیں، یہ نہیں کہا یہ میرا ولی ہے، یہ نہیں کہا یہ حسن و حسین ہے۔ ڈائریکٹ براہ راست اللہ نے حد فاصل لگا دی، سنے لگا دی اہل بیت میں۔ دنیا کو ایسی معاملے نہیں سمجھ رہی، پروردگار نے خطاب کہاں سے شروع کیا؟ ہو فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کا بابا ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے، یہ سیدہ کے بچے ہیں۔ دلیل خدا نے دے دی، بات تمام ہو گئی۔ اب بندگان خدا اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں ہوتے، بطول کے رشتہ دار ہوتے۔ دنیا اگر کربلا کو سمجھ لے، اس نجات کی کشتی کو، تو کائنات کی تمام مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ کائنات کی واحد قوم ہے جو پیسے جوڑ جوڑ خرچ کرتی ہے، خوش ہوتی ہے رونے کے لیے۔ عزیزان من، ہماری آنکھ میں اتنی طہارت نہیں ہے کہ میری آنکھ کا آنسو رومال جناب سیدہ کی زینت بن سکے۔ کتنی لجپالی ہے حسین کی، کتنا کرم ہے حسین۔ سوچ ہی رہا ہوں کہاں سے بات شروع کروں۔ کربلا ایک بین حقیقت ہے، ایک دستور عمل کا نام ہے۔ 6 مہینے سے لے کے 90 سال تک انسان کی زندگی کے سارے مدارج کربلا میں موجود ہیں۔ شاید حسین دنیا کو کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم اگر بچپن میں ہو تو آؤ میرے اصغر کو دیکھو، تم اگر لڑکپن میں ہو تو آؤ میرے اصغر کو دیکھو، تم اگر عالم شباب کی جانب چاہ رہے ہو تو آؤ میرے علی اکبر کو دیکھو، اگر تم ضعیف کے قریب ہو تو آؤ میرے عباس کو دیکھو، میں خود تمہارے لیے معجزہ ہوں۔ کربلا ہر دور کے ہر فرد کو دستک دیتی ہے۔ یہ فضائل، یہ مسائل، یہ جلوس، یہ شفیداریاں، یہ عزاداریاں، یہ کسی کے لیے چھیڑ خانی بالکل بھی نہیں ہے، کہ فقط اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے ایک کوشش ہے کہ جس بیوی کی محترہ کی دعا کا اثر ہم ہیں، وہ شہزادی کونین ہم سے راضی ہو جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شیعہ سنی دوستو، میں دعا کر رہا ہوں حسین بادشاہ عظیم خالق آپ کی ماں بہن بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے۔ جو بیمار ہیں حسین کا صدقہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عمر سمیت جتنی شرعی حاجات ہم رکھتے ہیں خدا قبول منظور فرمائے۔ اعتزاز بھائی نسلوں میں یہ سلسلہ جاری ہو ساری فرمائے۔ مجھے جو حکم ہے، مجھے ایک شہزادے کے حضور کچھ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پہلا جملہ کہوں گا، یہ ایسا شہزادہ ہے جو مقتل میں چل کے نہیں گیا لیکن اسلام کو چلنا سکھا گیا۔ یہ ایسا شہزادہ ہے جو فخر
اسماعیلی ہے فخر عیسیٰ۔ خدا بند جلال آپ کے اذہان کو معطر رکھے، آپ کے قلوب کو منور فرمائے غم مظلوم کربلا سے۔ 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ کہ سبیلے کی سبیلے فقط 2 ہوں، اتنے ہی پانی کی حجت تمام کی تھی شہزادہ علی اصغر کی حضرت حسین۔ سنیے اور بس دعا بھی کرتے جائیے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے کہ قبلہ بس آ گئے، میں انہیں کی آمد کے لیے بس تھوڑا سا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ سارے کے سارے میرے ساتھ مل جائیں۔ آئیے قبلہ ملک صاحب مولا آپ کو آپ کا سایہ سے تو سلامتی سے کہ کربلا چلتے ہیں۔ ہر ماں اپنے بچے کو گرمی کے موسم میں بالخصوص چھپا چھپا رکھتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو گرم ہوا نہ لگ جائے، لیکن یہ کیسی کربلا کی مائیں ہیں کہ ایک ماں کہہ رہی ہے اکبر سے پہلے تیرا لاش آئے، کوئی کہہ رہی ہے قاسم سے پہلے تیرا لاش آئے۔ میرے واجب الاحترام آگے ایک غائبانہ تعارف سیدزادے سے ہے، مولا ان جیسے علماء کا سایہ سلامت رکھے، بغیر مبالغے کہہ رہا ہوں، بہترین فضائل مسائل آپ کو سنائیں گے۔ پروردگار محفوظ و محمد کے ذریعے صاحب مختصر سی بات آپ کے ذہن میں، پروردگار خداوند حسین آپ کو سلامت رکھے۔ شہزادے علی اصغر باب الحوائج کچھ کلمات کا بس نذرانہ، اور انشاءاللہ آپ سے اجازت۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں اپنے استاد ذیشان کی جملے ہی کہوں گا۔ آغا نسیم عباس رضوی صاحب وہ اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ حضرت حسین آخری وقت میں جب خیمے میں آئے، آخری سلام کیا بیویوں نے، جواب یہ شہزادے کی شادی نے سنا نہیں، تو بی بی نے پوچھا اے میرے بھیا، خداوند ذوالجلال کی توحید کی بقا کا جو مقدمہ آپ نے کوڑ کے چاہیے کہ لوگ بیٹھے ہوں گے، توجہ دیجیے گا، تو نے دائر کیا تھا کہاں تک پہنچی بات؟ تو حسین نے کہا میں نے بہت سارے گواہ پیش کیے ہیں اور الحمدللہ میں مقدمہ جیت جاؤں گا، اور میرے ہر گواہ پہ بڑی چرا ہوئی ہے ذری صاحب، میرے ہر گواہ پہ بڑی چرا ہوئی ہے۔ ایک گواہ پہ تو اتنی چرا ہوئی کہ اس کے پہلے اور آگ پھٹ کے پیچھے چلے گئے اور پچھلے صفحات پھٹ کے آگے آ گئے۔ اب وہ ہے کریم کائنات اور میں اس کریم کا بندہ ہوں، مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی تو ہدیہ ہو، کوئی تو تحفہ ہو جو میں اس کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ ایک طرف سے آواز آئی میرے پاس ایک 18 سال کا یقوت تھا، میں تجھ پہ قربان کر چکی۔ ایک طرف سے آواز آئی میرے پاس 2 ہیرے تھے، میں تجھ پہ دے چکی۔ ایک طرف سے شاید آواز آئی ہوگی میرے پاس گود میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سر پہ چادر ہے اور شام غریبہ کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب دین الہیہ پر سب قربان کر دوں۔ اتنا کہہ کے خاموشی ہوئی، چند دقیقے چند لمحات خاموشی ہوئی۔ ایک بی بی کی نری سے آواز آئی آقا حسین میرے پاس 6 مہینے کا ایک نیلم ہے، مولا حسین میرے پاس 6 مہینے کا ایک نیلم ہے، آپ اسے لے جائیے۔ اب سلیمان الفوزی لکھتے ہیں کہ بی بی نے شاید 3 دن کی پیاس کی وجہ سے اصغر کا چہرہ جو نیلا پڑ گیا تھا اس وجہ سے فرمایا، کہا اچھا ربا تیرے اصغر کو مقتل میں لے جاؤں؟ کہا جی مولا میرے اصغر کو مقتل میں لے جائیے، بس 2 کے 2 چک لے جائیے۔ لیکن یہاں رکی شہزادی اور کہا سب سپاہی بن کے گئے ہیں، سب چل کے گئے ہیں، یہ بلا شک آپ کی گود میں جائے گا آقا، لیکن مجھے سپاہی کو بنانے دیجیے۔ ننھا سا سپاہی بنایا۔ شہزادی گفتگو بھی تو کر رہی ہوگی نا، اصغر بیٹا یاد رکھنا تیرا گلا بہت نازک ہے، تیرا گلا بہت چھوٹا ہے، تیر بہت وزنی ہے، تیر بہت بڑا چلے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا ہمک ہمک کے کہا ہوگا کہ اماں سارے ایک مرتبہ قتل ہوئے ہیں، اگر میں 3 مرتبہ قتل ہو جاؤں اور دادا علی نجف سے زیادہ شجاعت دے اماں پھر تو راضی ہے نا۔ بس عزاداران حسین آگے حضرت حسین ننھے سے قرآن کو لے کے حجت تمام کی، اور جب انہوں نے کہا کہ حسین پانی تو خود پیتا ہے لیکن بہانہ بچے کا ہے، چاہیے تجھے، حضرت حسین نے کہا او میرا بیٹا وہ 3 دن کا مریم کی گود میں بولا تھا، تو فخر عیسیٰ و مریم ہے، گفتگو کر۔ ننھے سے لمبے لے کربلا کا باد سمون توڑا اور ایک ہی آواز آئی 3 مرتبہ اصغر الآتش 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 آئے پیاس۔ لرزہ داری ہو گیا فوج اشقیہ میں کہ ایک جانب سے عمر سعد آیا اور حرملہ سے کہا اقتقل عامل حسین، حسین کی سلام کو قطع کر دے، تو نہیں دیکھتا کہ فوج میں لرزہ ہے، بغاوت ہے؟ اس نے تیر سجایا، نشست لگائی اور تیر چھوڑ دیا۔ وہاں سے ماں کے وادی اثر ہوش کا شہزادہ باپ کے ہوش میں تھوڑا سا ہوگا اور گلے پہ تیر لیا، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن امام زمان علیہ السلام کے بعد
میرا سلام اس شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک نہ ہو.